اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جولائی 1973 کی 29 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ یونس کی تیسری آیت سے ہو رہا ہے۔ پہلی دو آیات میں یہ کہا گیا تھا کہ اس ضابطہ کے قوانین دھاندلی پر مبنی نہیں، علم اور حکمت پر مبنی ہے، علی وجہ البصیرت انہیں دیا گیا ہے۔ ہر قانون کی ایک غرض و غایت ہے، وہ ایک خاص نتیجہ مرتب کرتے ہیں۔ لیکن کہا کہ کتاب کی یہ کیفیت، لیکن ان لوگوں کو اعتراض یہ ہے کہ یہ تو رسول ہمارے جیسا ایک انسان ہے، ان کو اس سے تعجب آ رہا ہے کہ یہ کوئی ما فوق الفطرت ہستی نہیں ہے۔ ان کے تصور کے مطابق تو خدا کے مقربین بھی ما فوق الفطرت ہوتے تھے کہ جائے کہ ایک رسول ہو اور وہ عام انسانوں جیسا ہو، تو یہ چیز ان کے لیے وجہ تعجب تھی۔ ان سے کہا گیا کہ ان سے یہ کہو کہ میں تو تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ تمہاری غلط روش زندگی کے نتائج کس قدر تباہ کن ہوں گے، اور اگر صحیح راستے پر چلو گے تو شرف و مجد انسانیت کے کتنے بلند مقام تمہارے حصے میں آ جائیں گے۔ میں تو فقط اتنا بتانے کے لیے تمہیں آیا ہوں۔ اس میں کون سی ایسی چیز ہے جس کے لیے تمہیں کوئی خارق عادت، خلاف فطرت، عجوبہ برستی کی تسکین، جذبے کی تسکین کرنے والی کی تمہیں ضرورت ہے؟ بہت بڑی عجیب حقیقتیں تھی جو دو ہی آیات میں قرآن بیان کر گیا، اور اس کے بعد کہا کہ یہ کہنے والا وہ خدا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ کہنے والا وہ خدا ہے جو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ اس سلسلہ کائنات کو عدم سے وجود میں لایا۔ یعنی تم تقاضا یہ کرتے ہو کہ کوئی چیز معجزے کے طور پہ سامنے آنی چاہیے جس سے ہماری عقل و فکر عاجز ہو، جو کچھ کرنے سے ہم عاجز اور بے بس ہو۔ تو تم اس قسم کا تقاضا کرتے تھے نا؟ یہی تقاضا ہے تو ذرا غور تو کیجئے کہ یہ پوری کائنات، اتنی عظیم چیز کا عدم سے وجود میں آ جانا تمہارے نزدیک کوئی معجزہ ہی نہیں ہے۔ اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تم اتنی سی بات کو تو معجزہ مان لو گے کہ اس رسول کے ہاتھ کے اوپر ابھی کچھ نہیں تھا، اس نے کہا اور اس کے بعد ایک پردہ اس کے ہاتھ سے آ گیا، وہ جو عام مشہور باتیں ہیں، اسے تو تم معجزہ مانو گے۔ اور یہ کائنات جو پہلے تھی ہی نہیں اور اتنی عظیم الشان کائنات وجود میں آ گئی، یہ تمہارے نزدیک کوئی معجزہ ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہا یہ کہ یہ کائنات، قرآن چلتے چلتے چند اشارے کرتا جاتا ہے۔ کوئی سائنس کی کتاب تو ہے نہیں کہ ان چیزوں کی تفصیل میں جائے، لیکن جو اشارے بھی وہ کرتا ہے، سائنس کی عظیم سے عظیم تحقیقات بھی اس کو کبھی آج تک نہ غلط ثابت کر سکی ہے نہ غلط ثابت کریں گی۔ فی ستۃ ایام کے متعلق کہا، بس ہمارے ہاں تو ایام کا ترجمہ دن ہوا، اور اس کے بعد ان آیتوں کا ترجمہ ہو گیا کہ 6 دنوں میں پیدا کیا۔ 6 دنوں کی تفسیر کی تورات کی روح سے۔ یہودیوں کے ہاں یہ چیز، تورات میں یہ چیز ہے نا کہ خدا نے یہ دن کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا، ہفتے کے 6 دن، یعنی دن اس کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے موجود ہوئے نا۔ اور دن تو کہتے ہیں اس کو ہے سورج کے طلوع ہونے کے بعد غروب ہونے تک، یا دوسرے دن طلوع ہونے تک۔ تو یہ جب تک زمین، یہ سورج، یہ اس کی گردش، یہ چیز نہیں ہوگی، یہ اس قسم کا 24 گھنٹے کا تو دن ہی ظہور میں نہیں آئے گا۔ لیکن بہرحال یہ بات ان کی تھی، ہمیں کیا ضرورت ہے ان سے کچھ کہیں۔
ہم تو یہی کہیں گے کہ بتاؤ تو صحیح، یہ کوئی خدائے علیم یہ کہے گا کہ کائنات ابھی وجود میں نہیں آئی تھی اور ہم نے ان کو ہفتے کے 6 دن یعنی سوم منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ یہ موجود تھے پہلے سے اور کائنات بعد میں وجود میں آئی؟ یہ ان کے ہاں کی بات، ہمارے ہاں بھی یہی کہا جا رہا۔ انہوں نے پھر اس کے بعد یہ کہا کہ 6 دن میں وہ وجود میں لایا، اس کو تو تھک گیا۔ تو 7واں دن جو ہے وہ آرام کا دن ہے، سبت کا دن، سیٹرڈے یہودیوں کے ہاں۔ قرآن نے ان کے اس تصور کی بھی تردید کی کھلے الفاظ میں، کہیں اس نے یہ کہا کہ لا تأخذوا سنۃ ولا نوم، تم خدا کو پہچانتے ہی نہیں ہو، وہ تھک نہیں جایا کرتا، وہ سو نہیں جایا کرتا، اسے اونگ تک بھی نہیں آتی۔ اور دوسری جگہ یہ کہا کہ اس کائنات کو تم کہہ رہے ہو، وہ چاہے تو ان جیسی ہزاروں کائناتیں وجود میں لے آئے، وہ اس کائنات کو بنا کر تھک نہیں گیا۔ یہ جو الفاظ قرآن میں اس قسم کے آتے ہیں ان کے لیے اس پس منظر کی ضرورت ہوتی ہے دیکھنے کی کہ یہ خاص لفظ کیوں استعمال کیا ہے۔ وہ دیگر مذاہب کے کسی نہ کسی باطل تصور کی تردید کے لیے یہ چیز آتی ہے۔ جہاں یہ کہا ہے کہ وہ سو نہیں جاتا، وہ نیند ہی نہیں اس سے آتی، اونگ تک بھی نہیں آتی۔ یہ ہندوؤں کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ یہ ساری کائنات حقیقت میں اپنا وجود نہیں رکھتی، یہ ایشور برہما سو رہا ہے اور اسے یہ خواب آ رہا ہے۔ تو سو رہا کا تصور موجود تھا تو قرآن نے اس کی تردید کی کہ خدا کو نیند نہیں آتی۔ انہی کا قرآنوں کے اندر ان کے یہ چیز ہے کہ یہ خدا نے ایک ڈرامہ، ایک کھیل ہے، یہ کائنات بنانے میں جو اس نے رچا رکھا ہے، اور وہ خود بھی اس کا ایک ایکٹر ہے معاذ اللہ۔ اور چونکہ وہ چیف ایکٹر ہے اس لیے ان کے ہاں خدا کا یعنی برہما کا ایک نام ہے نٹ راجن۔ تھیم سے پہلے آپ لوگوں نے شاید مدراستی جو آیا کرتے تھے سیکریٹریٹ میں، ان کے ناموں کے ساتھ آپ نے یہ سنا ہوگا نٹ راجن لکھا ہوتا تھا۔ نٹ راجن ان کے ہاں یعنی نٹوں کا راجا، جسے آج کی اصطلاح میں چیف ایکٹر کہیں گے، اور اس لیے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ تھا کہ یہ سارا ڈرامہ ہے جو ایک کھیلا جا رہا ہے اور اس ڈرامے کا چیف ایکٹر خود خدا ہے۔ قرآن نے جہاں یہ کہا ہے نا کہ ہم نے اس کو بحثیت لاو و لاو کے پیدا نہیں کیا ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، وہاں ان کے اس عقیدے کی تردید مقصود۔ یہ جو قرآن نے ستت ایام کہا ہے، عربی زبان میں ایام کسی لمبی مدت کے پیریڈ کو کہتے ہیں، کوئی زمانہ جو ہے اسے کہتے ہیں، ایجز کو کہتے ہیں، سٹیجز کو کہتے ہیں، مراحل کو کہتے ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ آج سائنس کی تحقیق اس طرف جا رہی ہے کہ یہ کم از کم عرض کے متعلق جو تحقیق ہوئی ہے اور ابھی تو اسی کے متعلق ہو سکتی ہے کہ یہ ایز اے فنش پروڈکٹ یعنی مکمل بنی بنائی ہوئی چیز ایک ہی دفعہ وجود میں نہیں آ گئی تھی، بلکہ یہ ابتدائی حیولے سے جسے نیبولا کہا جاتا ہے جو گیسز کی شکل میں تھا، اور قرآن نے اسے دخان کہا ہے، ایک سورت کا ہی نام ہے ہمارے ہیں قرآن میں تو دخان، اسے دخان کہہ کے پکارا تھا قرآن نے، کہ وہاں سے پھر یہ پگھلے ہوئے مایا کی شکل میں یہ چیز آئی۔ آگے آئیں گی یہ چیزیں تو میں عرض کروں گا کہ چلتے چلتے وہ اشارہ ایک کر جاتا ہے اور اس اشارے کے اندر کتنے بڑے سائنس کے حقائق پوشیدہ ہوتے ہیں جن کی صداقت کی شہادت سائنٹیفک تحقیقات کر رہی ہے۔ یعنی اس کا یہ کہنا کہ پھر یہ حیولہ جو تھا اپنے بنیادی حیولے سے دور دور پھینکا گیا جیسے گوپیے سے پتھر پھینکا جاتا ہے، یہی چیز ہے جو سائنس بتا رہی کہ ابتدائی اس حیولے سے جسے وہ شمس کا کہتے ہیں اس کے تیزی سے جب وہ چکر میں آیا ہے تو چھینٹے اڑے ہیں، سمجھانے کے لیے گوپی میں سے پتھر کا نکل کے جانا، اور پھر اس کے بعد یہ قرآن کا کہنا کہ یہ اپنے اوپر جو کچھ ہے اسے لیے ہوئے یہ اسی طرح سے چکر میں ہے آج تک۔ یہ ساری چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔
تو ستت ایام کے معنی یہ ہفتے کے 6 دن نہیں ہیں، بلکہ 6 مراحل، پیریڈ، سٹیجز ہیں جن میں اس شکل میں یہ چیز پہنچی ہے۔ اور یہ کچھ اس تخلیق کے بعد ثم استوى علی العرش، پھر وہی ہمارے ہاں تو قدیم تصور یہی ہے کہ یہاں سے اوپر 7 آسمانوں کے اوپر ایک مقام ہے جس میں خدا کا عرش سچ مچ کا بچھا ہوا ہے، اور پھر اس کے اوپر خدا بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تو تصور غلط ہے۔ ہوا معکم اینما تکونوا، وہ تو یہ کہتا ہے تم جہاں بھی ہو وہاں خدا کو تم پاؤ گے۔ یہ پھر دوسری چیز آ جائے گی سامنے، یہ عرش میں نے پہلے بھی بتایا تھا، جیسے آپ کے ہاں تخت حکومت بولا جاتا ہے، اقتدار کے لیے بولا جاتا ہے، انہی معنوں میں عربی کے عربی زبان میں بھی عرش کے یہ معنی ہوتے ہیں۔ وہ جو ملکہ سبا کا تخت ڈھالائے تھے، الٹ دیا گیا تھا، وہ کوئی تخت پوش نہیں تھا، تختہ الٹ دیا، آج بھی ہم کہتے ہیں نا یہ۔ تو یہ استوا علی العرش قرآن کی خاص اصطلاح ہے کہ پھر اس نے کائنات کا مرکزی کنٹرول سنبھال لیا۔ صرف تخلیق نہیں ہے کہ اس بنانے کے بعد وہ فارغ ہو کر بیٹھ گیا ہے، اب اسے کچھ تعلق نہیں رہا۔ تخلیق اور اس کے بعد جو قوانین جہاں جاری کیے گئے تھے ان کا کنٹرول وہ اپنے ہاتھ میں لیا۔ جیسا میں نے عرض کیا ہے، یہ ایک تصور یہ بھی ہے کہ یہ کائنات خدا نے بنا دی، اور جس طرح سے ایک گھڑی کو ایک دفعہ کوک دے دی جائے تو وہ خود چلتی رہتی ہے، بنانے کے بعد اس نے اس میں ایک کوک دے دی ہوئی ہے، اب یہ خود بخود چلتی جا رہی ہے، خدا کا اس میں کوئی واسطہ تعلق نہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ استوا علی العرش کنٹرول ہے، اور وہ کہے کے لیے کنٹرول ہے، یدبر الامر، کس طرح کڑیاں ملاتا چلا جاتا ہے صاحب، تدبیر امور کر رہا ہے وہ۔ اور تدبیر کا لفظ یہاں بتا رہا ہے کہ وہ جو حکیم کہا تھا شروع میں، کتاب الحکیم، خود تدبر کا لفظ اس کی شہادت دے رہا ہے۔ یہ تو دوبر سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ پیچھے تک جا کر یہ دیکھنا کہ اس شے کا اب انجام پھر کیا ہونا ہے، ڈیسٹینیشن اس کا کیا ہے، آخر الامر اس نے کیا بننا ہے، کیا بنانا مقصود ہے اس کا، اس چیز کو پیش نظر رکھ کر پھر اس کے لیے مختلف نظم و نسق کی کڑیوں کو مرتب کرتے چلے جانا۔ تو یہ چیز تو وہی کر سکتا ہے جو ایک پلان کے مطابق کوئی چیز تخلیق کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ آخر الامر اس کا کیا بنانا مقصود ہے، اور وہ اسے اس انجام تک پہنچانے کے لیے تدبیری کڑیاں وجود میں لاتا چلا جاتا ہے اور ان پہ کنٹرول اپنا رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد تو یہ ہے کہ یزید فی الخلق ما یشاء، یہی نہیں ہے کہ یہ جتنی بن گئی ایک دفعہ 10 وہ بن گئی، وہ اس تخلیق میں اضافے کرتا رہتا ہے، جو بنا دیا ہے اس کو اس کے آخری درجے تک، ڈیسٹینیشن تک پہنچانے کے لیے تدبیر امور کرتا رہتا ہے، اور اس تخلیق میں اضافے کرتا چلا جا رہا۔ تو اب اس قسم کا خدا، اسے یہ کہنا کہ ایک دفعہ بنانے کے بعد اس گھڑی کو کوک دے دی اس نے اور اس کے بعد پھر وہ آرام سے سو گیا، اسے کوئی تعلق ہی نہیں رہا کائنات سے، یہ تو سبحان اللہ ہے، تعالی عما یصفون، خدا اس سے بہت بلند اور دور ہے۔ تدبر الامر، تدبیر امور کرتا رہتا ہے، پھر تخلیقی اضافے کرتا رہتا ہے اس کے ساتھ۔ اس کے بعد ایک بڑا عجیب اگلی آیت میں یہ چیز آئی، ما من شفیع الا من بعد اذنہ۔ اب شفیع کے معنی تو ہمارے ہاں شفیع المذنبین ہے، گناہوں کا بخشوانے والا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی جاتی ہے، شافع روز معاشر، معنی اس کے سفارش کرنے والا لیے جاتے ہیں، شفاعت کے معنی یہ لیے جاتے ہیں کہ سفارش کرنے والا۔ یہ تو جب شفاعت کی بات آئے گی تو وہاں میں عرض کروں گا کہ کس قدر غیر قرآنی تصور ہے یہ، اور ویسے بھی آپ اگر غور کریں عزیزان من
تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ تصور کہ مجرم کا جرم ثابت ہونے کے بعد یہ سارا جتنا قرآن تشبیہی انداز میں بیان کرتا ہے کہ عدالت لگی ہے، قیامت میں میزان کھڑی ہوئی ہے، ذرہ ذرہ تل رہا ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، پھر خدا کے قانون کے مطابق فیصلہ ہو رہا ہے، یہ مجرم ہے، سزا کا مستحق ہے، اور یہ سب کچھ ہو چکنے کے بعد خدا کا ایک مقرب سفارش کرتا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے، اور اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ روایات کی روح سے تو ہم بلاک چھوڑ دیے جاتے ہیں، پورے کے پورے جہنمی جو ہیں۔ ذرا سوچئے کہ یہ تصور کیا ہے، کبھی فٹن بیٹھتا ہے خدا کے اس تصور کے ساتھ کہ جو قرآن نے دیا ہے، قانون مقاصد عمل کا تصور۔ پہلے دن سے خدا کے ہاں سے سلسلہ رشد و ہدایت آئے، وحی آئے، انبیاء آئے، انہوں نے آ کے یہ سارا نظام دیا، لوگوں کو سمجھایا، اس کے مطابق چلو گے تو یہ ہوگا، خلاف ورزی کرو گے تو یہ ہوگا، یہ بالحق ہے قانون، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، یہ سنت اللہ ہے، خدا خود نہیں اسے بدلتا۔ اسی کے لیے حیات آخرت کا تصور کہ جو ایسے اعمال بھی تم سے سرزد ہوئے جن کی سزا یا جن کا بدلہ یہاں سامنے نہیں آیا تو زندگی ختم نہیں ہو جاتی، یہ آگے بھی چلے گی اور یہ سلسلہ بھی آگے چلے گا، اور اس کا ایک تشبیہی تصور قیامت کی شکل میں تو آپ کے سامنے لایا گیا، تو ذرہ ذرہ آپ کے سامنے اعمال کا تولا گیا۔ یہ سارا کچھ کر چکنے کے بعد انجام یہ ہوگا کہ پھر جو تو اپنے اعمال کے حساب سے جنت میں چلے گئے وہ تو چلے گئے، اور جو مجرم قرار پائے جہنم میں ہے وہ کسی کی سفارش سے وہاں سے نکال کے جنت میں بھیج دیے گئے۔ غور کیجیے گا یہ۔ اور پھر سفارش کا تو آپ عزیزان من یہاں کے نظام میں آپ جب یہ بولتے ہیں اس لفظ کو، کسی نظام کو بدترین شکل میں کنڈیم کرنا ہو تو وہاں کہا جاتا ہے کہ صاحب یہاں تو اب قاعدہ قانون کوئی رہا ہی نہیں ہے، یہاں تو صرف سفارش چلتی ہے۔ تو یہاں کی سفارش کے متعلق تو آپ کا یہ عقیدہ اور یہ تصور، اور عدالت خداوندی میں خدا جیسا ایک جج اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے متعلق یہ کہ یہ سفارش جا کے کریں گے، اور سفارش سے یہ نہیں کہ ابھی ملزم کی حیثیت سے ہیں، جو مجرم ثابت ہو چکے ہیں جن کے جرائم، سفارش سے چھوڑ دیے جائیں گے۔ یہ تصور غلط ہے۔ میں عرض کروں گا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جو قرآن نے کہی ہیں۔ بہرحال شفا کے معنی ہوتے ہیں، وطر کے مقابل میں یہ قرآن میں لفظ آتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں اکیلا، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کا کسی کے ساتھ دو ہو جانا۔ ہاں، یہ جو عشاء کی نماز کے بعد وطر پڑھتے ہیں تو وہ اس لیے ہوتا ہے نا کہ یا وہ ایک رکعت ہوتی ہے یا 3 رکعتیں ہوتی ہیں۔ طاق نمبر جسے آپ کہتے ہیں نا، آڈ فگر، اس کے لیے یہ آتا ہے کسی کے ساتھ 2 ہو جانا۔ اسی لیے یہ جو گواہ جاتا ہے عدالت میں اسے کہتے ہیں شفیع، وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ مجرم یا ملزم اکیلا نہیں رہتا، وہ جو صفائی کا گواہ جاتا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے۔ عربی زبان میں شفاعت شہادت کے لیے بھی لفظ آتا ہے، کسی کے ساتھ کھڑا ہو جانا۔ بات تو یہ ہے کسی کے ساتھ کھڑے ہو جانا، 1 سے 2 ہو جانا۔ یہاں یہ چیز جو آئی ہے تخلیق ارض و سما، استواء علی العرش، تدبیر امور، اس کے ساتھ ہی آیا ما من شفیع الا من بعد اذنہ۔ ظاہر ہے کہ یہاں یہ شفیع یا شفاعت اس معنی میں تو آ ہی نہیں سکتی، ربط ہی کوئی نہیں ہے یہاں جن معنوں میں ہم گناہوں کی شفاعت کا لفظ لیتے ہیں۔ یہاں تو تدبیر امور ہو رہی ہے، یہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس تخلیقی سلسلے میں آگے بات بڑھتی کیسے۔ پوچھئے سائنسدانوں سے وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہہ یہ رہے ہیں یہ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے۔ اور ایک بہت بڑا یورپ کا ایک مفکر یہ بات کہتا ہے کہ ہماری زبان انگریزی زبان اس اعتبار سے بڑی پور ہے کہ اس میں تخلیق کے لیے صرف ایک ہی لفظ ہے، کریشن۔ نے کہا کہ عربی زبان اور قرآن کریم اس اعتبار سے
ہم سے زیادہ ایڈوانٹیجس پوزیشن میں ہے کہ انہوں نے دو لفظ ان کے ہاں آتے ہیں، امر آتا ہے اور خلق آتا ہے۔ اس نے کہا کہ کریشن کی وہ سٹیج کہ جب ابھی اس کے وہ اس شکل میں شے نہیں آتی جہاں ہماری محسوس گرفت میں آ جائے، اس سے پہلے جتنے مراحل ہوتے ہیں اس میں بھی وہ تخلیق کی طرف آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ابھی فزیکل لا کے تابع نہیں آتی۔ وہ جو پہلا مرحلہ ہے اس کے لیے ہمارے ہاں کوئی لفظ نہیں ہے، قرآن نے اس کے لیے امر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے ہر بات میں سے بات نکلتی چلی جاتی ہے قرآن کی توحید مان، یہ امر جو جسے ہم کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمارے ہاں یہ امارت کا لفظ آیا، امیر کا لفظ، اور پھر امیر تو ہمارے ہاں پھر اور ہی معنی میں دیکھیے الفاظ کی بھی سرگزشت عجیب ہوتی۔ یہ امر عربوں کے یہاں تو صحرات، وہاں کون سی سڑکیں بنی ہوئی تھی کہ کلکتے سے چلو تو جی ٹی روڈ پشاور تک پہنچا دے آپ کو، نشانات تک بھی نہیں ہوتے، لیکن قافلوں کو نشانات راہ کی تو ضرورت ہوتی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے پتھر لے کے تو وہ راستے میں ان کو رکھتے جاتے تھے تاکہ ان کے کچھ نشان رہیں۔ یہ جو راستہ متعین کرنے کے لیے نشاندہی کی رہنمائی تھی، اسے امر کہا جاتا ہے۔ یہ جو حضرت عمر نے کہا تھا کہ ہاں یہ امیر المومنین کا خطاب بہت ٹھیک ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں جماعت مومنین کے صحیح راستے کی نشاندہی کرنے والا۔ اب اس کے بعد آپ کے ہاں پھر دیکھیے یہ لفظ کن کن معنوں میں آیا، امیر کن معنوں میں آیا، پھر مامور کن معنوں میں آپ کے ہاں پھر استعمال ہوا، امارت کے کیا معنی آپ کے ہاں ہو گئے، اور پھر تو یہ خاص ڈکٹیٹرشپ کے معنوں کے اندر یہ لفظ آنا شروع ہو گیا۔ بارہا اس نے کہا یہ ہے، میں کہہ یہ رہا تھا کہ ایک چیز جو ہمارے سامنے محسوس شکل میں آتی ہے اس سے پیشتر وہ چلی آ رہی ہوتی ہے نشاندہی کرتی ہوئی اپنی اس منزل تک پہنچنے کے لیے۔ یہ منزل ہے جسے امر کہتا ہے، لہ الخلق والامر۔ امر میں بھی اسی کا اقتدار ہے اور خلق کے عالم میں بھی اسی کا اقتدار ہے، اور پھر جب وہ یہ محسوس شکل کے اندر نمودار ہوتی ہے اسے خلق کہا جاتا ہے۔ اور خلق کے بنیادی معنی ان کے ہاں ہیں، یہ جہاں سے اخلاق حسنہ اور خلق اور یہ چیز آپ کے ہاں یہ یہی بنیاد ہے اس کی۔ اس کے معنی ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے خاص تناسب پرپورشن کے ساتھ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دینا۔ تخلیق ہوتی اس طرح، یہ جو نت نئی چیزیں آپ بناتے چلے جاتے ہیں نا، اس میں صرف اتنا ہی کرنا ہوتا ہے کس چیز کو کس چیز کے ساتھ ملا دیا جائے۔ آکسیجن الگ، ہائیڈروجن الگ، اب ان دونوں کو ساتھ ملا دیا جائے تو پانی۔ یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے والی بات ہے نا، غور کیجئے گا اس آیت پہ کہاں بات چلی گئی۔ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ وہ اس کو وجود میں لے آیا 6 مراحل سے طے کر کے، کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا، اور تدبیر امور ہوتی چلی جاتی ہے۔ یدبر الامر، عالم امر کے اندر اور مزید تدبیریں ہوتی چلی جاتی ہیں اشیاء کی۔ اب جو نئی نئی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں وہ کیسے آ رہی ہیں؟ وہ آ رہی ہیں یہ مختلف چیزیں جو ہیں جن کو ایلیمنٹس آپ کہتے ہیں، الگ ایک ایک چیز، ان دو کے اکٹھا ہو جانے سے ایک نئی چیز وجود میں آتی ہے، لیکن ہیپیزلی اکٹھا ہو جانے سے نہیں، خاص قانون کے مطابق اکٹھے ہو جانے سے۔ اس قانون کے مطابق اگر ان منفرد چیزوں کو ایک ایک کو وطر کو اگر یہ شفیع کر دیا جائے، دو کر دیا جائے ان کو، تو اس سے ایک اضافہ ہو جاتا ہے تخلیق کے اندر۔ اب پڑھیے اس کو، خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ۔ یہ جو ایک کے ساتھ دوسری چیز اب کھڑی ہو جائے گی، لگ جائے گی، امتزاج ہو جائے گا، دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی، اس سے تخلیقات کے اندر اضافے ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن حفاظلی نہیں ہوگا، من بعد اذن ہی، اس کے قانون کے مطابق یہ کرو گے پھر نئی چیز وجود میں آئے گی۔ آکسیجن اور ہائیڈروجن کو یوں ملاتے چلے جائے، یہ کچھ نہیں بنتا، اس کی ایک پرپورشن ہے H2O، اس کا ایک قانون ہے جس کے مطابق ملنا ہے۔ یہ ہے ان دو چیزوں کا آپس میں ایک پرپورشن کے مطابق ملنا، جو یہاں شفاعت کے لفظ میں آیا ہے۔
اب سمجھ میں آئی کہ یہ بات جہاں ہے اس میں رب کتنا گہرا، ورنہ وہ معنی اگر لیے جائیں بات ہی نہیں نظر آتی کہ تخلیقی ارض و سماج توال العرش تدبیر امور اور مامن شفین الا من بعد اذن، محرم نہیں ہے تو ہی نواہائے راز کا، یہاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا۔ خود بتا رہا ہے ذالکم اللہ، آہا، یہ بات بھی عزیزان ایمان قرآن نے ہی بتائی ہے، ذالکم اللہ، ساری بات دین کا ساری عمارت اس بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے کہ خدا کا تصور کیا ہے، یہیں سے بات چلتی۔ لاٹ نے تو یہ کہا تھا کہ تم کسی پریمیٹو قوم کا بھی پہلے زمانے کے کسی قبیلے کے متعلق مجھے صرف یہ بتا دو کہ انہوں نے اپنی پرستش کے لیے کس قسم کا معبود تجویز کر رکھا تھا، لا پورے قبیلے اور قوم کی تہذیب تو میں بتا دوں گا کہ کیا تھا، اس لیے کہ اس سے ان کا ایک بنیادی ذہنی فکر، مرکز جو ہے فکر کا وہ پتہ چل جاتا ہے۔ اس نے تو کہا تھا نا کہ تجویز کر رکھا تھا جنہوں نے، کیونکہ وہ قومیں تو اپنے لیے معبود تجویز کرتی تھی نا۔ سوچئے تو صحیح کہ جو قوم اپنے لیے دیوی اور خدا بھیرو ماتا اور کالی دیوی تجویز کرے، یہاں ہمارے ہاں کی نئی نسل نے تو دیکھی نہیں ہے، وہ جنہوں نے ہندو اور ان کے مندر دیکھے تھے انہیں معلوم ہے یہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سب سے بڑی دیوی پرستش جس کی جاتی تھی، بہت بڑے مندر کے اندر جو تصویر ان کے یہاں اس کی ہوتی تھی، بنگالیوں کے یہاں کالی دیوی، ان کے یہاں بھیرو ماتا، اس کی کیفیت یہ تھی کہ پہلی چیز تو یہ کہ پورا مجسمہ سیاہ رنگ کا ہوتا، نہایت بھیانک ڈراؤنی شکل، پورا منہ سرخ خون سے، اتنے بڑے دانت، اتنی بڑی اس میں سے سرخ زبان نکلی ہوئی، 6 ہاتھوں کے اندر اس کے بڑے بڑے نیزے، گلے کے اندر انسانی کھوپڑیوں کی مالا۔ جو قوم اپنے لیے اس قسم کا معبود تصور کرتی ہے، اگر وہ قوم وہ نہ ہو جو آج کا ہندو ہے تو اور قوم وہ کیا ہو سکتی؟ اس نے صحیح کہا تھا، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ اس قوم نے اپنے لیے، اپنی پرستش کے لیے معبود کس قسم کا تجویز کر رکھا ہے، میں اس قوم کی پوری ذہنیت یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ قوم کس قسم کی انتقام جو بربریت، سبعیت اور درندگی کا مجسمہ ہوگی۔ تو غنیمت تھا کہ اس کو ناخن نہیں ابھی ملے ہوئے تھے، قوت اس کے پاس نہیں تھی۔ ایسی قوم کو اگر قوت نصیب ہو جائے تو اس کے بعد آپ دیکھیے تو صحیح، جنہوں نے معبود یہ تجویز کر رکھا تھا آپ نے۔ سوال سارا یہ ہے کہ جسے معبود، جسے الہ، جسے خدا کہا جاتا ہے، وہ کس قسم کا ہے کسی قوم کے پاس؟ وہاں تو وہ فکر انسانی کا تراشیرہ ہوتا تھا، یہاں تو فکر انسانی سے ماورا ایک سرچشمہ علم جو تھا، اس نے بتایا ہے نا کہ خدا کیسا ہے، ورنہ انسانی فکر میں تو کسی محدود فکر میں بھی لامحدود آ ہی نہیں سکتا۔ برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم، لہذا خدائے حقیقی ہے قسم کیا، کس قسم کا، اسے خود خدا ہی بتا سکتا۔ انسانی محدود فکر اس لامحدود کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ وہی نے یہی کیا، اور وہی اپنی منزہ شکل میں قرآن کریم کے اندر ہے۔ تو قرآن کریم کی بنیادی چیز یہ ہے کہ اس نے خدا کا تصور جو دیا ہے، الہ کا تصور جو دیا ہے، پہلے یہ تصور ہی دنیا کی کسی اور مذہبی کتاب کے اندر نہیں آپ کو ملے گا۔ اور اگر آپ قرآن کریم سے خدا کا تصور پورا سامنے لے آئیں اور اس کے بعد لوگ کو یہ تصور دے دیں، تو پھر وہ بتائے گا کہ جو قوم اس قسم کے خدا کو اپنا الہ مانتی ہے، اس کی ذہنیت، فکر، تہذیب، تمدن کس قسم کی ہو۔ اور یہیں اگر ان آیات میں دیکھیے تو اس خدا کے تصور کا ایک ہلکا سا گوشہ سامنے آیا ہے نا، کتاب دینے والا خدا، قانون دینے والا۔ قانون آمریت کا نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ کا نہیں ہے، کتاب الحکیم ہے، حکمت کے مطابق قانون دینے والا۔ میں کہتا ہوں یہ دو ہی لفظ اگر صرف ہوتے، سوچئے کہ یہ خدا کا یہ تصور کہ ہر شے قانون کے مطابق ہے، قانون حکمت پر مبنی ہے، جو قوم ایسے
معبود ایسے خدا کو اپنا الہ تصور کرے، یعنی اسٹینڈرڈ اپنے سامنے رکھے اپنے ہاں کے نظام کا، آپ سوچئے اس کا نظام کیسا ہوگا؟ یہ اکثر قانون پہ مبنی، قانون حکمت پر مبنی، پھر اس میں کوئی چیز عجوبہ پرستی کی نہیں ہے۔ اگلی آیت جو تھی کہ انہیں اس کے اوپر تعجب ہو رہا ہے، قانون سمجھ میں آ جانے والا تمہارے، اور پھر وہ خالق ارض و سما یا بدیع السماوات والارض یا فاطر السماوات والارض، پہلی چیز اس خدا کی یہ ہے کہ وہ محتاج نہیں ہے کہ میٹیریل اس کے پاس کوئی ہو تو اس سے کوئی چیز بنائے، عدم سے وجود میں لے آنے والا، اتنی بڑے قوتوں کا مالک، لیکن جب وہ یہاں لے آیا ہے وجود میں تو پھر وہ خلق ہو گئی ہے، وہ شاید وہ قانون کے پابند ہو گئی، اور پابندی یہ قانون کی کیفیت یہ ہے کہ یہ سنت اللہ ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ہم اپنے قانون کو بدلا نہیں کرتے۔ لا منتہا قوتوں کا مالک خدا، اور وہ کہے اپنے متعلق یہ کہ ہم اپنی سنت کو، اپنے قانون کو بدلا نہیں کرتے، بدلتے نہیں ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ جو قرآن میں کہیں کہیں آیا کتب علی نفسہ الرحمہ، انسانوں کے متعلق بھی اس نے کہا ہے نا کتب علیکم، تمہارے اوپر یہ واجب کیا گیا ہے، ماننا ہوگا، تو گویا ایسی کچھ پابندیاں عائد کی گئی ہیں نا۔ خدائے قادر مطلق، ہر شے کے اوپر قدرت رکھنے والا، ایبسولوٹ پاور اتھارٹی کا مالک، وہ کتب علی نفسہ، ہم نے اپنے اوپر بھی کچھ پابندیاں واجب کر رکھی ہیں۔ دیکھتے ہیں خدا کا تصور کیا آتا ہے۔ اس خدا کے، اس قسم کے تصور والے خدا کے کو ماننے والی قوم، کبھی اس میں لا قانونیت آ سکتی، کبھی دھاندلی آ سکتی، کبھی آمریت آ سکتی، کوئی قانون ایسا بن سکتا ہے جو حکمت پر مبنی نہ ہو۔ تخلیق کے بعد کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا، تدبیر امور کرتے چلے جانا، سائنٹیفک ڈسکوریز کے نئے نئے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے، یہ تصور خدا کا، یزید فی الخلق ما یشاء کا تصور، کائنات کی تخلیق، یعنی وہ ابدا جو ہے وہ بدیع السماء یا فاطر السماء، اس میں تو کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا، لیکن جب وہ تخلیقی مرحلہ آتا ہے وہاں وہ کہتا ہے خدا کے متعلق کہ احسن الخالقین ہے، اور بھی خالق ہو سکتے ہیں، وہ خالقین میں سے سب سے زیادہ حسن کارانہ تخلیق اس کی ہے، وہ مکمل ترین، خوبصورت ترین، موسٹ پرفیکٹ خالقین میں سے۔ اب وہ ظاہر ہے کہ یہ اینیمل ورلڈ میں تو کوئی خالق ہو ہی نہیں سکتا، انسانی ہے نا جو اس کے نیچے، خدا کے نیچے، اس کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق یہ خالق ہوگا، یہ تخلیقی اضافے کرتا چلا جائے گا۔ تخلیقی اضافے کس طرح سے کرے گا؟ یہاں انڈیکیشن دے دی عزیزان مان، قرآن پہ غور کرنے والی قوم جو ہوتی وہ یہاں سے بات لے لیتی، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، نشیاء کے ساتھ ایک کے ساتھ دوسری چیز جو ملانی ہے اس قانون کے مطابق کرتے چلے جائیے۔ یہ 4-5 آیتوں کے بعد یہ جو کہا کہ ذالکم اللہ، تو کیا بات ہے ذالکم اللہ کہنے، یہ ہے تمہارا اللہ۔ اور بھی مختلف مقامات پہ آیا ہے جہاں اس قسم کی ایک نہج اور گوشے کی کچھ صفات لایا ہے وہ اپنی، اس کے بعد یہ کہا ہے ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ تمہارا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ حد بشریت، یہ اس کی صفات جو ہیں منعکس کرو اپنے اندر، یہ کچھ ہوتا چلا جائے گا۔ ذالکم اللہ ربکم، کیا بات ہے اس رب تو آپ کو معلوم، کسی شے کو اس کے نقطۂ آغاز سے بتدریج نشو و نما دیتا ہوا تکمیل تک پہنچانے والا، یہ ہے جسے رب کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ ربکم سب کا نشو و نما دینے والا، انتہا تک لے جانے والا۔ اب یہ ربوبیت جو ہے یہ بھی ایسی اس کی صفت آئی جو انسانی حدود کے اندر اس کو خدا ماننے والوں کے لیے یہ چیز ایک واجب ہو گئی، ربوں کو۔ اب آگے یہ بات آئی کہ یہ سارا کچھ کیوں بتایا کہ ایسا ہے وہ رب تمہارا، کیا مقصد تھا اس کا؟ اتنی سی بات تھی کہ ذہنی طور پہ ہم نے مان لیا کہ ہاں صاحب ہمارا خدا اس قسم کا ہے، یا مناظرہ کرنے کے اندر ہم جیت گئے آریوں سے کہ تمہارا خدا تو ایسا ہے، ہمارا خدا ایسا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ایک جشن
ایک جلوس نکالا فتح کا، گھر میں اپنے آ گئے، خوش ہو گئے، ہمارا خدا ایسا ہے۔ بات آگے چلو نا کہ ایسا خدا ہونے سے کیا بات ہے؟ بات وہ ہے جو لاٹ نے کہی، جس قسم کا خدا کا تصور، اس قسم کی اس قوم کی فکری ذہنیت، تخلیقی کارنامے کس طرح سے یہ ہوگی؟ ذالکم اللہ کے بعد کہا ربکم، کہا مقصد یہ ہے ربوبیت عامہ۔ تمہارے متعلق ایسا خدا ماننا، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہا مقصد یہ ہے کہ فاعبدوہ ہو۔ اب پھر ترجمہ انہی تصورات کے مطابق ہوا۔ جنہوں نے صرف پرستیدہ مانا، اس کا ترجمہ پرستش کیا، تو آگے بات یہ ہوگی کہ اس خدا کی پرستش کرو۔ پرستش تو یہ تو فارسی کا لفظ، فاعبدوہ ہو ہمارے ہاں بھی پھر عبادت کا ترجمہ ہی پرستش کیا۔ عربی زبان میں قرآن کریم میں بھی یہ جو مادہ ہے آپ دیکھیے گا، اس کے معنی ہی ہے کسی کی محکومیت اختیار کرنا، کسی کے قوانین کی ہدایت کرنا، ان کے مطابق چلنا۔ اب بات آ گئی سامنے کہ یہ ہے وہ جو بتایا چلا جا رہا ہے کہ یہ سارا قصہ، اور آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے کہ قانون کی کڑیوں سے کڑیاں ملتی چلی جا رہی ہیں۔ اب جو قوم اس قسم کے خدا کے ان احکام و قوانین کی اطاعت کرتی چلی جائے گی، اس سے یہ چیزیں ظہور میں آتی چلی جائیں گی۔ اس کا قانون ہوگا تو حکمت میں مبنی ہوگا، تخلیقی امور میں وہ نت نئے اضافے کرتی چلی جائے گی، تدبیر امور کرے گی، وہ کنٹرول رکھے گی اپنے ہاتھ کے اندر کہ وہاں انارکی نہ پھیلنے پائے۔ یہ سارا جو کچھ کرے گی غرض و غائب کیا ہوگی؟ ربکم کے مطابق ربوبیت عالمینی اس نظم و نسق کا منتہا اور مقصود ہوگا۔ اور یہ کام کس طرح سے رہے گا؟ فاعبدوہ ہو، کہ قوانین کی، اس کے احکام کی اطاعت کرتے چلے جاؤ۔ یہ ہے تمہارا، اور یہ کہنے کے بعد کہا افلا تذکرون، کہو بات سمجھ میں آئی؟ کرو گے نا ایسا؟ یہاں تک تو چیز ایسے نظر آ رہا تھا جیسے طبعی امور کی بات، فزیکل لاز کی ہی گفتگو کچھ ہو رہی تھی نا، یوں نظر میں آ رہا تھا۔ لیکن انسانی زندگی میں اس نے یہ کہا کہ اس سے آگے نہیں بات ہے۔ انسان کا ہر عمل یہی نہیں کہ وہ کبھی دنیا یا فزیکل لاز کے اندر ہی نتیجہ خیز ہوتا ہے، اس کی دنیا ہے، اس سے کچھ اونچی بھی ہے، جسے انسانی دنیا کہا جاتا ہے۔ فزیکل لاز یا طبعی امور کے تابع تو حیوانات بھی ہوتے ہیں۔ انسان کی خصوصیت ایک اور بھی ہے جو ان سے اونچی ہے بات، اور وہ جیسا کہ آپ احباب کو اب معلوم ہے، وہ انسان کی ذات ہے۔ جو خصوصیت انسان ہی کی ہے اس کو عطا کردہ، خدا کی عطا کردہ ربوبیت کے اندر اس کو جسمانی نشو و نما اور اس کی ذات کی صلاحیتوں کی نشو و نما دیا جائے۔ صرف فزیکل لاز یا طبعی امور کے مطابق زندگی ختم ہو جاتی ہے، کبھی موت کے ساتھ معاملہ ختم ہو گیا۔ کبھی زندگی اچھی گزار لی، اچھی گزری، اس کے بعد معاملہ کچھ نہیں ہے اس کا۔ جس طریقے سے بھی جیتا ہے، دولت حاصل کی، جس طریقے سے جیتا ہے اسے فرق کیا، کبھی زندگی افراد کی ہو، اقوام کی ہو، معیار ہی ان کا نزدیک یہی ہوتا ہے۔ کبھی خوشگواریاں، مسائل ہی ان کو، مسئلہ ہی ان کے یہاں روٹی کا ہوتا ہے۔ اکنامک پرابلم ہوتی ہے، بیسک بنیادی یہ ہوتی ہے، پھر ان کے ساتھ جو الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، اس کے لیے سیاسی نظم ہوتا ہے، الجھنیں پڑ جاتی ہیں، ان کو سلجھانے کے لیے پہلے متبادلات، مذاکرات کے لیے کرتے ہیں، نہیں سلجھتے تو میدان جنگ میں آ جاتے ہیں۔ مسئلہ سارا ان کا نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انسانیت کی زندگی تو اس سے اونچی ہے، دونوں سال کی ضروری ہے، اس لیے کہ انسان کے لیے اس عرض میں مستقر ہے
اس لیے مقصود صرف کسی کے لاز تک نہ اپنے آپ کرو، اس سے آگے بھی ہے الہ مرجعکم جمیعا، یہ جو اس کی طرف لوٹنے کی بات قرآن جو کہا کرتا ہے، یہ الفاظ متعدد مقامات سے آتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون والی بات، الہ مرجعکم جمیعا، افراد کے لیے بھی، اقوام کے لیے بھی، پوری انسانیت کے لیے بھی۔ تو وہ تو ایسی بات نہیں کہ کوئی خاص مقام ہے جہاں جانا ہے، خدا تو مقام، اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ جتنے تمہارے اعمال، افکار، حتیٰ کہ دل میں گزرنے والے خیالات، وہ قرآن کے الفاظ میں نگاہ کی خیانتیں، دل کی بدنیتیاں، یہ سارے کے سارے یہ نہ سمجھو ہو گئیں اور یہاں فضا میں یہ اڑ گئیں، یہ بات نہیں ہے، ان پہ بھی اس کا کنٹرول ہے۔ ان میں سے ایک ایک شے اس کے قانون مکافات کی طرف پہنچائی جاتی، اس کے مطابق یہ نتیجہ خیز ہوتی۔ ابھی اگلی آیت پوری ہو لینے دیجئے، پھر بات سمجھ میں آئے گی یہ کیا کہہ گیا ہے قرآن۔ بڑی عظیم آیت آ رہی ہے عزیزان، یہ ہے الہ مرجعکم جمیعا، یہ نہیں ہے کہ موت کے ساتھ تمہارا خاتمہ ہوا، ایک ایک عمل اور ایک ایک خیال تک اور ایک ایک ارادہ تک جو ہے یہ کہیں منتشر نہیں فضا میں ہو گیا تمہارے جسم کے اجزاء کی طرح، اس میں تو جانا ہے اس عدالت کی طرف جہاں اس میزان کے مطابق فیصلے ہونے ہیں ان تمام امور کے۔ وعد اللہ حقا، جیسے اس طبی زندگی کے اندر یا طبی دنیا کائنات کے اندر تم دیکھ رہے ہو کہ اس کے قوانین بالکل حق ہیں، ٹھوس حقیقتیں حق کے معنی ہوتے ہیں، اسی طرح سے یہ جو ہم نے کہا ہے کہ انسانی زندگی کے انسان کا ہر عمل حتیٰ کہ اس کا خیال تک بھی ہمارے قانون کے تابع نتیجہ خیز ہوگا، یہ بھی ایک حقیقت ثابتہ ہے، یوں ہی شاعری نہیں کر رہے ہم۔ شاعری تو وہ کہتا ہے ایک رسول کے شاعر نشانی نہیں ہو، وعد اللہ حقا۔ آگے آئیے صاحب، یہاں بھی یہ آیت آئی ہے اور مقامات پہ بھی آئی ہے، بڑی ہی عظیم آیت ہے۔ ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پہ عمل تو ایک طرف رہا، فکری طور پہ بھی اس کے متعلق سوچا نہیں گیا، ہے بڑی عظیم چیز ایک۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اس نے اس عالم خلق کی ابتدا کی، وہی بدیع السماوات والارض، اسے وہ وجود میں لایا، عدم سے وجود میں لایا، ابتدا ہے یہ۔ آگے جو کہا جاتا ہے نا ثم یعیدہ، پھر لوٹائے گا اس کو، صرف لوٹانا نہیں بلکہ وہ یہ کہ جو وجود میں لایا اس کو پھر وہ گردشیں دے رہا ہے، ان گردشوں کے اندر سے یہ چیز نکھرتی ہے، سنورتی ہے، وہ المصور بھی ہے، الباری بھی ہے۔ باری کے معنی ہوتا ہے جو حشو و زوائد کو الگ کرتا چلا جائے، تصور جو ہوتا ہے جو اس کو ایک فارم دیتا چلا جائے۔ عظیم ہے یہ صفات خداوندی عزیزان من، ایک مصور کا یہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ کتنی بڑی حقیقت ہے۔ ارسطو کا سارا فلسفہ اس کے اوپر تھا، بیس کرتا تھا، وہ پلیٹو سے ڈفر کرتا ہے اپنے استاد سے کہ وہ یہ کہتا تھا کہ یہ ساری چیز عالم خیال کی ہے۔ بات دوسری طرف چلی جائے گی لیکن کیا عرض کروں وہ تو لے جانی پڑتی ہے کہ یہ خیالات کی دنیا کی ہستی کے مت فریب میں آ جائے یہ وقت، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے،
یہ ہے پلیٹونک فلسفی والے. اسی کا شاگرد جو تھا اس نے کہا کہ یہ غلط ہے، یہ جتنے چیزیں تصوراتی ہیں. اس نے کہا تھا کہ خدا المصور بھی ہے، وہ اس کو فارم بھی دیتا ہے، اور جب وہ فارم دیتا ہے تو وہ تخلیق کے درجے کے اندر آ جاتی ہے. دیکھتے ہیں کہاں سے بات شروع ہوتی ہے. ایک لگتا ہے کہ آدمی خدا آگے اس فارم کو دینے کے لیے ایک پروسیس جو ہے الباریل کا پروسیس. بریون بریتن تو آپ کو معلوم ہے نا، اس کے معنی ہے ان چیزوں کو حشو و ضوابط کو الگ کرتے چلے جانا. یہ بڑی بڑی چیزوں کو بنتے تو ہم نے دیکھا نہیں. ہماری نئی نسل کے بچوں نے تو وہ چاک بھی نہیں دیکھا. چاک تمہیں ہاردہ جنوں کہندے ہے کمہار کا چاک، وہی اگر دیکھا ہو تو پتا چلتا ہے کہ وہ کرتا کیا. چک کو تو وہ گردش دیتا ہے، یہ ہے یعیدہ، گردش دیتا ہے. وہ کرتا کیا ہے؟ فارم 10 مٹی کا ایک اتنا سا وہ ٹکڑا دیتا ہے، اس کی کوئی شکل نہیں ہوتی، اور اس کو اوپر کر کے رکھ دیتا بغیر فارم چلاتا ہے. کون سی فارم دینی ہے یہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے. یہ ہنڈیا بنے گی، یہ لوٹا بنے گا، یہ بدنی ہوگی، یہ پیالہ ہوگا، یہ اکھوڑا ہوگا، یہ اس کے ذہن میں ہوتا. گردش دیتا چلا جاتا ہے اور کرتا اس میں یہ ہے کہ یہ جتنی زائد مٹی ہوتی ہے وہ اس سے نکالتا چلا جاتا ہے اور کچھ ہاتھ سے یوں کرتا چلا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہی جو فارم لیس مٹی کا ایک مقولہ سا تھا وہ پیالہ بن کے سامنے آ جاتا. ایسا پیالہ جس کے متعلق غالب نے کہا تھا کہ جامع جم سے تو میرا جامع سفال اچھا ہے. بڑے خوبصورت پیالے بناتا ہے وہ. عمرا کے گھروں کے اندر تو ان کی مینٹل پیس کے اوپر ڈیکوریشن کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں. یہ پیالے نظم بہاول پوری اور ملتان کے پیالے. یہ کیا ہے؟ الباری المصور جو ہے اس کی لا منتہا صفات خداوندی محدودیت کے اندر وہ آئی ہوئی. اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ جس کے اس وقت تخلیقی چیزیں جتنی بھی بن رہی ہیں، خواہ وہ مشینوں پہ بن رہی ہوں، خواہ وہ ان کے یہاں کی لیبارٹریز پہ بن رہی ہوں، اس میں یہ دونوں چیزیں ہوتی. پہلے ایک پلان بناتے ہیں، اس میں وہ تصویر فارم ہوتی ہے. پھر وہ دیکھتے یہ ہے کہ یہ جو ہم نے میٹیریل اس کے لیے دیا ہے، یہ مسالہ جو دیا ہے، اس میں زائد چیزیں کون کون سی ہیں. زائد چیزوں کو نکالتے چلے جاتے ہیں، اس پلان کے مطابق ان کی شکل ڈھالتے چلے جاتے ہیں، وہ المصوریت کے ماتحت خاص شے بن جاتی ہے. یہ ہے اس طرح سے انسان خالق ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن احسن الخالقین تو وہی رہتا ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا. لیکن اتنی چیز تو بہرحال کہنا یہ رہا تھا کہ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ. ابتدا تو ہے وہی جو میں نے کہا تھا، وہی کمہار کا وہ میٹیریل جیسا مٹی کا اتنا بڑا وہ سامڑا، اور پھر وہ گردشیں دے کے وہ باری اور المصور. هو اللہ الخالق الباری المصور. دیکھتے ہیں خالق کے ساتھ باری المصور. ذالکم اللہ عزیزان مان، یہ ہے آپ کا کام. یعیدہ، یہ آگے ہے بات جو میں نے کہا تھا بڑی عظیم چیز ہے جس پہ ابھی تک ریسرچ نہیں ہوئی. اور وہ یہ کہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. یہ سلسلہ کائنات، یہ عظیم کارگاہ کائنات اس لیے سرگرم عمل ہے کہ انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ انصاف کے ساتھ دیا جائے. یعنی مقصود جو ہے اس کائنات کی تخلیق اور ان گردشوں کا وہ یہ ہے کہ انسان کے اعمال صحیح نتیجہ مرتب کر کے. آپ غور کیجیے، وہ جو مین از دی میجر آف ایوری تھنگ کہا تھا کسی یونان کے فلاسفر نے، کیا عجیب بات تھی کہ یہ سارا کچھ انسان کے لیے نظر آتا ہے. 1400 سال پہلے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارا سلسلہ کائنات
جس کی ابتدا اس نے کی، اب جو گردشوں کے اندر چلا جا رہا ہے یہ ہے لے یجزی اللہ، یہ بڑی چیز ہے لے یجزی اللہ، تاکہ انسان کے اعمال اس کے قانون کے مطابق نتیجہ خیز ہوتے چلے جائیں۔ یہ تو ساری کائنات اس لیے گردش میں ہے۔ وہ اس کی تو سمجھ میں بات نہیں آئی تھی، یہ بہت سوچنے والا تھا۔ اس نے جو کہا تھا نا کہ رات دن گردش میں ہے 7 آسمان، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائیں کیا۔ 7 آسمانوں کی گردش سے وہ کہتا تھا کہ ہو رہے گا کچھ نہ کچھ، گیا تھا خیال اس کا بھی ادھر، لیکن یہ بات تو وہ نہیں بتا سکتا تھا کہ ہو کیا رہے گا۔ اور پھر ہمارے ہاں جب یہ مجوسیت کا اثر آیا ہے، مجوسیت تو تقدیر ہے نا، تو ان کے ہاں تو اس چیز کو انہوں نے گردش افلاک سے تعبیر کر دیا۔ آسمانوں کی گردش سے انسانوں کی تقدیر وابستہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بگڑا ہوا دین جو ہے وہ مذہب میں تبدیل ہو کر کچھ پہلے دھندلکے سے نقشے تو اس میں ہوتے ہیں، لیکن بعد میں بات کچھ اور بن جاتی ہے۔ نظر آتا ہے کہ یہ چیز ان کے ہاں بھی جو وحی آسمانی آئی ہوگی ان کے پہلے پیغمبر کو پر، اس میں یہ چیز ہوگی کہ یہ جو ہے ید الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین، یہ وہاں بھی ہوگی کہ یہ جو گردش ہے کائنات کی، یہ اس لیے ہے کہ انسانوں کے اعمال نتیجہ خیز ہوں۔ بڑی عظیم حقیقت ہے۔ وہ آگے چل کے اس نے یہ فکری شکل اختیار کر لی کہ یہاں انسانوں کی دنیا میں جو ہوتا ہے یہ گردش افلاک سے ہوتا ہے۔ دیکھا دندلکا سا نقشہ وہی ہے، شکل بگڑ گئی، اور بگڑنے کے بعد ہوا گیا اپنے اختیار، اپنے ارادے اور اعمال کا مختار انسان مجبور ہو کے رہ گیا۔ مجبور بھی کس کا ہو کے رہ گیا؟ افلاک کا مجبور ہو کے رہ گیا۔ بار بار اس چیز کو کہتا ہے کہ اس سے زیادہ انسانیت کی تجلیل کچھ اور بھی ہو سکتی ہے کہ ستارے جو خود بیچارے قانون کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے مجبور محض ہیں، انہیں انسان کی قسمت کا مدبر کرنے والا تسلیم کر دیا جائے۔ مجبور کا مجبور، لعنت ہے۔ تیرے مقام کو انجم شناس کیا جانے کہ خاک زندہ ہے تو، تابع ستارہ نہیں۔ یہ خاک زندہ ہے، وہ تو خاک مردہ ہے۔ دیکھ آئے ہیں نا ایک قبر کو تو کم از کم، جسے دنیا کی حسین ترین محبوبہ چاند کہا جاتا تھا، خاک مردہ۔ اب چاند کی گردش کے متعلق کہنا کہ وہ ایک زندہ انسان کی تقدیریں بنا رہا ہے، لو کہنا یہ رہا تھا خدا کی طرف سے ملا ہوا دین تو حقائق دیتا ہے، پھر انسانوں کے خیالات کی آمیزش ہوتی ہے تو وہ دین مذہب بن جاتا ہے، حقائق افسانوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ دھندلے سے اس پہلے دین کے تصور اس میں ہوتے ہیں، وہ نتائج کے اعتبار سے بالکل اس سے متضاد ہو جاتے ہیں۔ کہا اس نے یہ تھا کہ یہ ساری گردشیں کائنات کی وہ اس لیے ہیں تاکہ وہ انسان کو، وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے۔ والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، اور جو ان صداقتوں سے انکار کرے ان کا نتیجہ تباہی ہو، اس کے لیے یبدأ الخلق ثم یعیدہ۔ اعمال انسان ہی کے ہیں، یہ اپنے اختیار و ارادے سے یہ سارے اعمال کرتا ہے۔ وہی عمل جزا یا سزا کا مورد مستوجب ہوتا ہے عزیزان من، جس میں انسان کا اختیار و ارادہ شامل ہے۔ مجبور کا کوئی عمل نہ نیک ہوتا ہے نہ بد ہوتا ہے۔ پہلی چیز جو عام عدالت میں بھی ڈٹرمن کی جاتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بل جبر تو نہیں ہوا، یہ مجبور تو نہیں تھا۔ وہ جبر اور استبداد یہی نہیں کہ تبھی نہ ہو،
شراب پینے والے کی عقل مجبور ہوتی ہے، اس کا کوئی بیان قابل سماعت نہیں ہوتا، مجبور ہوتا ہے وہ فکری طور پہ مجبور۔ فکر کا آزاد ہونا بھی تو بڑی ضروری چیز ہے۔ خواہ یہ شراب کے نشے سے مفلوج ہو، تقلید کی بات ہے کہ یہ لغو قسم کی تمہاری سچ میں جو ہی تم کھا لیتے ہو، یہ ایسی قابل مواخذہ، لیکن وہ ہے قابل مواخذہ تعمدت قلوبکم، جس میں تمہارے دل کا ارادہ شامل ہے۔ تو یہ اعمال جتنے ہیں جس میں انسان کا اپنا اختیار و ارادہ شامل ہے، ان کے نتائج مرتب کرنے کے لیے کائنات کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور جیسا میں نے عرض کیا ہے عزیزان من، اس پہ کوئی ریسرچ آج تک نہیں ابھی ہوئی ہے۔ بڑا عظیم موضوع یہ کہ انسانی اعمال کے نتائج مرتب کرنے میں اس کائناتی نظم و نسق اور کارگاہ کائنات کا کیا تعلق ہے۔ ہماری تو یہ صورت ہے کہ ہم نے یہ تبھی کائنات کے اوپر ہی غور کرنا چھوڑ دیا، سوال ہی نہیں ہے۔ یورپ جو اس کائنات پہ غور کر رہا ہے وہ صرف زندگی ہی میٹیریلسٹ یا مادی یا طبعی سمجھ رہا ہے، اس لیے یہ اس کے موضوع میں بھی بات کبھی آئے گی نہیں کہ ایمان و اعمال صالحہ کا خوشگوار نتیجہ اور انکار کا اور کذب کا یہ تباہ کن نتیجہ، یہ اعمال جو انسان نے اپنے اختیارات سے سرزد کیے ہیں، ان کے نتیجے میں خارجی کائنات کا نظم و نسق یہ کیا پارٹ پلے کرتا ہے، یہ ہوگا عظیم موضوع انسان کے لیے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تو کبھی کوئی جسے مسلمان طبیعی سائنٹسٹ آپ کہیں گے، مومن جسے کہیں گے، یعنی وہ جو اس چیز پہ ایمان رکھے قانون مقافات عمل پر کہ انسان کے دل میں گزرنے والا خیال بھی اس کے لیے ایک نتیجہ مرتب کرتا ہے، حالانکہ تبھی قانون کے مطابق تو وہ باہر کی دنیا میں کوئی نتیجہ مرتب نہیں کرتا۔ جو اس صداقت پر ایمان رکھنے والی جماعت کی قوم ہوگی وہ اس موضوع پہ ریسرچ کرے گی جو قرآن بار بار کہتا ہے۔ حوالے کئی ہیں اس کے لیے، بہرحال ایک اور آیت جو ہے بالکل اسی قسم کی وہ پیش کر رہا ہوں میں 53/31 53/31 سورہ النجم کی آیت 31 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جملہ کائنات ارضی و سماوی کے اوپر خدا ہی کا کنٹرول ہے، للہ اس کے پروگرام کی تکمیل کے لیے یہ سرگرم عمل ہے۔ اور وہ ہے کیا؟ پھر یہاں وہی آیا ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، یہاں دونوں چیزیں آئے ہیں، أَسَاءُوا و حسنہ بھی آئی۔ غلط کار جو ہیں ان کے اعمال کا بھی نتیجہ ملے، صحیح روش پہ چلنے والے ان کے افعال و کردار کا بھی نتیجہ مرتب۔ تو یہ چیز کہ یہ خارجی کائنات کی اس نظم و نسق اور گردش کا انسانی اعمال کے نتیجہ پیدا کرنے میں اس کا تعلق کیا ہے، میں نے کہا ہے کہ یہ بہت ہی عظیم اور گہرا موضوع ہے جو ابھی تک محتاج تفتیش و کاوش ہے، اس پہ غور و فکر بھی ابھی تک نہیں ہوا۔ یہ جب انسان کے سامنے آئے گا معلوم نہیں کیا دروازے نئے کھلیں اس کے سامنے۔ اور یہ تو کتاب قرآن تو قیامت تک کے انسانوں کے لیے دعوت غور و فکر ہے، کسی ایک دور والے کے لیے تو نہیں ہے۔ اور اس کا طریق اس نے خود بتایا ہوا ہے کہ ہم عالم انفس اور آفاق میں اپنی نشانیاں دکھاتے چلے جائیں گے حتی یتبین لہم انہ الحق، اور اس طرح سے یہ حقیقت واضح ہو کے سامنے آ جائے گی کہ قرآن کا ایک ایک دعویٰ حقیقت ثابتہ ہے۔ یہ بھی تو اس کا دعویٰ ہے کہ یہ جو خارجی کائنات کی گردشیں ہیں انسانی اعمال کے نتائج مرتب کرنے میں یہ بھی اپنا پارٹ پلے کرتی ہیں۔ یہ بھی حقیقت اس وقت سامنے آئے گی جب انفس اور آفاق میں چھپے ہوئے اسرار کائنات ان پر سے مزید پردے اٹھیں گے تو پھر یہ عروس حقیقت مسکراتی ہوئی سامنے آئے گی۔ عظیم دور ہوگا عزیزان من، بہت پہلے پیدا ہو گئے۔
شروع آیا ہے اسی کی طرف کہ یہ خدا ہے تمہارا، پھر خارجی کائنات کی طرف. دیکھیے درمیان میں غائب بتا دی کہ کہیں تم اس کو اسی طرح سے نہ پڑھتے چلے جاؤ کہ ہاں صاحب یہ جیسے کہ فزکس کا ایک استاد لیبارٹری میں کھڑا ہوا کوئی لیکچر دیتا ہے، محدود ہے اس کا سارا دائرہ علم اور جو کچھ وہ سکھا رہا ہے، جو کچھ یہ سیکھ رہے ہیں صرف طبعی دنیا کے اوپر. درمیان میں ایک آیت وہ لے آیا کہ نہیں، اس کا تعلق تمہارے اعمال سے ہے. پھر اس کے بعد وہ اسی طبعی کائنات کے نظام کے اوپر آیا، والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. ہاں جی، کہا تھا نا ذالکم اللہ، تخلیق ارض و سما، ابداع و اعادہ کا مالک، تاکہ تمہارے اعمال نتیجہ خیز ہوں. وہ خدا کہ جس نے چاند اور سورج تمہارے لیے پیدا کیے، پیدا نہیں کیے. جہاں کہا جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہ ٹھیک کہا تھا پرنجل پیٹیسن نے، جس کا میں نام لیا ہے کہ عربی زبان اور قرآن بہت ایڈوانٹیجس پوزیشن میں ہے کہ اس میں الفاظ جو ہیں یاد رکھیے جنہیں مرادفات آپ کہتے ہیں، جیسا میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. مرادف کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ ایگزیکٹلی وہی معنی ہوتے ہیں اس کے، یہ تو زبان کا نقص ہوتا ہے. عربی زبان میں ایک ایک چیز کے لیے سینکڑوں الفاظ ہیں، لیکن ہر لفظ کے معنی دوسرے سے کچھ شیڈ کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں. ضیاء اور نور دونوں کے معنی لائٹ، روشنی. قرآن عزیزان من، ہم آپ اسے کیا اپریشیٹ کریں گے؟ پوچھئے ان سے کہ جو کائنات کے ان رموز اور قوانین پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ بات کیا کیا گیا. سائنس کی تحقیق آپ کی یہ بتا رہی ہے نا کہ سورج کے اندر تو اپنی روشنی ہوتی، وہ خود بجائے خیش روشن بھی ہے، حرارت بھی اس میں اپنی ہوتی. یہ چاند جو ہے یہ خود اس کے اندر اپنی روشنی نہیں ہوتی، یہ سورج کی دی ہوئی روشنی ہے جسے ہم کہیں گے، یعنی اس کی چمک اس کے اوپر پڑتی ہے، اور جسے ہم تابندہ مہتاب کہتے ہیں. تابندگی اس کی ساری مستعار ہوتی ہے، جیسی ہماری فکریں مستعار ہیں ساری مغرب. لیکن بہرحال چمکتا ہوا حسین چاند روشنی اپنی نہیں ہے، دوسرے سے لی ہوئی مانگی ہوئی. کہہ دوں کہ میک اپ کیا ہوا. بات یہ ہے دوسرے سے لی ہوئی روشنی. اور ایک مقام پہ تو وہ عجیب مقام ہے جس میں یہ کہا ہے قرآن نے کہ یہ چاند کو دیکھیے سورج کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے، روشنی کی بھیک مانگتا ہوا. لیکن یہ بات وہ کہہ گیا کہ روشنی اس کی اپنی نہیں ہوتی. یہاں کہا ہے کہ شمس کو ضیاء اور قمر کو نور بنایا. عزیزان من، عربی زبان میں ضیاء کہتے ہیں بذات خود روشن کوئی چیز، نور کہتے ہیں اس روشنی سے جو دوسرے سے لی ہوئی ہوتا ہے. کیا کتاب ہے! اور یہ ہم نے ایک محاکاتی انداز میں بات پیش کرنا کہ یہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے تاکہ اس سے روشنی کی بھیک مانگے. کتنا حسین انداز ہے بات بیان کرنے کا. یہاں دو لفظوں میں بات کیا گیا، شمس ضیاء ہے، قمر نور. ٹھیک ہے، ملتی ہے اس سے روشنی بھی، کہتا ہے اس سے اور بھی کام اس سے ہوتے ہیں. قدرہ منازل، یہ ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں. یہ پہلی رات کا چاند باریک، وہ بال سا باریک، یا شاعروں کو تو موضوع ملتے ہیں نا، محبوب کا ناخن تراشا ہوا آسمان پہ جا کے پہلی رات کا چاند بن گیا. بہت اچھا، آپ پتا چلے گا ان کو جی جب وہ اس کی شکل محبوب کی سامنے آئی. خیر، پہلی رات کا چاند، پھر وہ منازل ہیں اس کی، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تبھی دنیا کے اندر تو اس کے متعلق آپ کو وہ بتائیں گے کہ یہ کیا ہے. کہا کہ تمہاری دنیا میں بھی اس کا ایک فائدہ ہے. فائدہ کیا ہے عزیزان من؟ آج تو آپ کے ہاں حساب کے قاعدے، یہ علم، یہ ساری چیزیں اتنی عام ہو گئیں کہ کیلنڈر کے مطابق سارا حساب آپ کرتے ہیں، دنوں کا، مہینوں کا، سالوں کا، گھنٹوں کا، پلوں کا، سیکنڈوں تک کا. یہ
علم کی روح سے آپ حساب متعین کر رہے ہیں. ہزاروں سال پہلے کے دن بھی متعین کر سکتے ہیں, ہزاروں سال آنے والے بعد کے دن بھی متعین کر سکتے ہیں. قاعدے مقرر ہے اس کے لیے. میں نے کہا قاعدے مقرر ہیں, میرے آپ کے یا حساب دانوں کے یا کیلنڈر بنانے والوں نے بنائے نہیں ہیں یہ قاعدے, انہوں نے انہیں ڈسکور کیا ہے. صرف بنائے ہوئے تو اسی خدا کے تھے جس نے متعین کی ہیں یہ مناظر. یہ جو دن آپ کہتے ہیں یہ ہوتا کیا ہے؟ متعین ہے سورج اتنے بج کر اتنے منٹ پہ نکلے گا, اتنے بج کر اتنے منٹ پہ غروب ہوگا. یہ متعین ہے. اس کا نام آپ نے ایک دن رکھا ہے, یا 24 گھنٹے اس کو لے لیجیے. سال میں یہ جو گردش ہے زمین کی سورج کے گرد, یہ تو گردش ہے زمین کی اپنے محور کے گرد, اس میں 24 گھنٹے کا دن ہے. سال میں جو سورج کے گرد ہے یہ 365 اور کچھ پوائنٹ ہوتا ہے. وہ چوتھے سال جو وہ ایک دن بڑا کرتا ہے فروری. متعین ہے یہ گردش اس کی. پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو اس نے کہا قدرہ مناظر, دیکھا تقدیر کا لفظ کہاں سے نکلا ہے. ہم نے متعین کر دیے ہیں اس کے لیے یہ مقام. یہ ایک پیمانے اس کے لیے متعین کیے ہوئے ہیں, قانون بنا دیا ہے اس کے لیے. اگر یہ بدل جانے والی چیز ہو اور سورج کی مرضی پہ چھوڑ دی جائے اور ایک صبح وہ کہے کہ میں رات دیر سے سویا ہوں, تھکا ہوا ہوں, یا اور سو لینے دو یار. وہ جو صبح ہم ویسے الارم لگا کے بھی سوتے ہیں, ضروری جانا ہوتا ہے دفتر میں یا کام پہ, سوتے ہیں دیر سے, اور وہ جو ٹرر کر کے ہمیں جگانے والا ہوتا ہے, پہلا کام یہ ہم یہ کرتے ہیں کہ لحاظ میں سے ہم نے ہاتھ نکالا اور وہ اس کے اوپر یوں مارا, اس کے طرف جلا دیا, دبا, سمجھ لیا کہ یہ جب ہم نے اس کی آواز جو بند کر دی ہے تو سورج نکلے گا ہی نہیں. ہینڈل دباتا ہے تو سورج نہیں ایسی تھپ دیتا. وہ تو سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی عزیزان ایمان اپنے میں فرق نہیں پیدا کرتا. نہ آپ کے جلدی جاگنے سے سحر جلدی ہو سکتی ہے, نہ دیر میں سونے سے سورج دیر میں چڑھ سکتا ہے. قدرہ مناظر, اور یہ متعین ہے اس کا جو طلوع و غروب, کہ جس سے یہ سارا آپ کا کیلنڈر کا کاروبار جو ہے جس کے ساتھ وابستہ ہے. اتنے بج کر اتنے منٹ کے اوپر فلاں جہاز فلاں جگہ آئے گا, فلاں ریل فلاں جگہ سے پاس کرے گی, اس حساب میں ایک منٹ کا فرق پڑتا ہے تو وہ ٹکراؤ ہوتا ہے آپس میں ان کا. وہاں تو یہ ہوتا ہے زمین اور چاند کا, چاند اور سورج کا, ان کا ٹکراؤ نہیں ہوتا. اس لیے نہیں ہوتا کہ تم مستوی علی العرش, اس کا کنٹرول اس نے اپنے آپ میں رکھا ہوا. میں کہہ یہ رہا تھا کہ آج تو علم کی روح سے, ریاضی کی روح سے حساب رکھنا کچھ مشکل نہیں. وہ آج سے بہت پہلے کی پریمیٹیو ایج کی قومیں جہاں حساب کتاب کچھ نہیں تھا, آتا ہی نہیں تھا انہیں, وہ اپنا حساب کس طرح سے رکھتے. پھر خاص طور پہ عرب کے صحرا نشین جہاں کوئی آبادیاں ہی نہیں ہوتی کہ کسی دوسرے سے پوچھ لے کہ تاریخ کی ہے آج, وہ بتانے والا بھی کس طرح سے بتائے کہ تاریخ کیا ہے. ان کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں. ان تمام کے پاس ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ چاند کو دیکھ کے بتا دیتے تھے. کتنی مشق ہم پہنچا رکھی ہے انہوں نے. اب بھی ستاروں کی گردش سے راستے متعین کرنے, چاند کی ان منازل سے, یعنی وہ کتنا بڑا ہے بڑھتے ہوئے, کتنا چھوٹا ہے گھٹتے ہوئے, نہایت آسانی سے وہ تاریخیں بتا دیتے تھے. آج نہیں رات ہے. یہ چیز تو میں نے اپنے ہاں بچپن میں اپنے ہاں کی دادی دادے والدہ مرحومہ جو ابھی ان کا انتقال ہوا ہے ان کی کیفیت یہ تھی. ان کے وقت میں یہ گھڑیاں بھی شاید نہیں تھی یا وہ نہیں رکھتے تھے, یوں دیکھ کے چاند کو اندازہ بتا دیتے تھے. جیسے یہ ستاروں سے وہ بتاتے تھے کہ انی کو رات باقی ہے. یہ بڑی چیز تھی چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کا یہ پیمانہ. کہا کہ اس سے کم از کم یہ فائدہ تو تمہارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ تم اس سے عدد السنین والحساب, گنتی اور حساب رکھتے ہو. لیکن عزیزان من یہ تو قرآن ہے. چاند کی روح سے حساب رکھنے کے محتاج وہی قومیں ہیں جن کے ہاں ابھی یہ ریاضی کا علم نہیں آتا. ریاضی کا علم آنے کے بعد کچھ مشکل نہیں ہے کہ سورج کے حساب سے بھی آپ اپنا کیلنڈر رکھیں.
قرآن کریم نے صرف چاندی کے متعلق نہیں کہا کہ یہ حساب رکھنے کے لیے ہم نے بنایا ہے. دوسری جگہ ہے وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا 6/97 6/57 میں 1400 سال پہلے کے عربوں کو یہ کہنا کہ سورج کے سے بھی حساب رکھا جا سکتا ہے، ان کی سمجھ میں تو نہیں بات آ سکتی تھی، لیکن قرآن انہی کے لیے تو نہیں تھا. قرآن ہمارے لیے بھی تھا، آنے والے دوروں کے لیے بھی تھا. اور یہ کہہ کے اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ کوئی ہماری طرف سے فریضہ اور پابندی نہیں ہے کہ چاند ہی کے ذریعے سے تم نے حساب رکھنا ہے. چاند سورج دونوں حساب کے لیے ہم نے بنائے ہیں، جو بھی تمہیں جس میں آسانی نظر آئی ہے اس کے مطابق تم اپنا حساب رکھ سکتے. یعنی بات قرآن کا منتہا مقصود تو انسانی ذات کی رہنمائی ہے، مسائل حیات معاملات کے متعلق. یہ باتیں جو ضمن آتی جاتی ہیں اس میں آپ اس میں دیکھیے کہ ضمن بھی کتنی کتنی باتیں وہ کرتا چلا جاتا ہے، ایک ایک لفظ سے. کوئی ایسا فریضہ نہیں، نہ کائناتی حساب سے نہ ہماری طرف سے کہ تم صرف سورج ہی کو رکھو یا چاندی کو رکھو. تو الشمس والقمر حسبانا دونوں حساب کے لیے ہیں. اس کا حساب آسان ہے، اس کے لیے ریاضی کے علم کی ضرورت نہیں ہے. تو یوں رکھنا چاہتے ہو یوں رکھو. یوں رکھنے کے اندر کچھ کمی بھی واقع ہوتی ہے. چاند کے حساب سے زمین پورے 1 سال میں گردش پوری نہیں کرتی، سورج کے گرد 10 دن کا فرق رہ جاتا. چاند کے 12 مہینے کے دن گننے سے وہ 300 کوئی 54-55 کے قریب آتے ہیں، وہ 65 کے قریب آتے ہیں. اسی لیے یہ قمری سال جو ہے 10 دن چھوٹا ہوتا ہے شمسی سال، اور اسی لیے یہ صورت ہے کہ وہ ایک دفعہ آپ کی عید مثلاً 16 نومبر کو آتی ہے، اگلے سال وہ 16 نومبر کو نہیں ہوتی، 6 نومبر کو آ جاتی ہے. کیونکہ نومبر جو ہے ہم نے وہ سورج کے حساب سے رکھا ہے، عید چاند کے حساب سے ہے، سال 10 دن پہلے پورا ہو جاتا ہے. اس اعتبار سے قمری سال آپ کے جو ہیں وہ ہر تیسرے سال ہر 36 سال کے بعد 1 سال پیچھے رہ جاتا ہے شمسی سے. تیسرے سال 1 مہینہ پیچھے رہ جاتا ہے، ہر سال 10 دن پیچھے رہ جاتا ہے اس سے. یوں دونوں میں تفاوت ہوتا چلا جاتا ہے. بہرحال میرا مقصد اس سے یہ کہنا نہیں، قرآن کریم کی ان آیات کو سامنے لانا ہے کہ حساب قمری بھی رکھا جا سکتا ہے، حساب شمسی بھی رکھا جا سکتا ہے. اب ان میں سے کسی ایک حساب کے متعلق مصر ہو جانا کے ساتھ یہی اسلامی ہے اور دوسرا غیر اسلامی ہے، یہ صحیح نہیں. اس نے شمس اور قمر دونوں کو حساب کے لیے کہا ہے کہ ہم نے بنایا. جس میں بھی آپ کی آسانی ہو آپ اسے رکھ سکتے ہیں. عدد الحساب سنین والحساب، اور اس کے بعد پھر وہی بات ما خلق اللہ ذالک الا بالحق. یہ یوں ہی تخیلاتی چیزیں نہیں ہیں کہ خیالات کی دنیا کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہے، حقائق کی دنیا ہے. کئی دفعہ یہ بات آ چکی ہے. یہ حق جو ہے کتنی جامع اصطلاح ہے قرآن کریم کی بھی عربی زبان کی بھی. اور ایک بات تو اس کے اندر بنیادی ہے کہ یہ الحق یا حق جو ہوتا ہے یہ صرف ذہنی چیز نہیں ہوتی، یہ ایک ٹھوس حقیقت ہوتی ہے. اسی طرف چلی جائے گی بات. حق تو وہی ہے جس کا ترجمہ ریئل بھی کیا جاتا ہے. ہمارے وہاں سے جو ورب بنایا ہے نا انگریزی والوں میں نہیں، ریئلائز معنی وہاں بھی آج اس کے کچھ اور ہوتے ہیں. ریئلائز کے معنی محسوس ہونا ہے، ریئلائز کے معنی ہوتا ہے تم ایک ریئل کسی شے کو ریئل بنا دینا، اور ریئل ٹھوس چیز ہوتی ہے. عربوں کے ہاں کسی مجرد حقیقت کو ایبسٹریکٹ ٹروتھ جو ذہنی ہوتا ہے وہ جب کوئی محسوس شکل اختیار کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں اس کا حق یا اس کی حقیقت. اس ذہنی نظریے کی حقیقت یہ ہے. وہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں وہ بطریق نے پوچھا تھا ایک سپاہی سے، آپ کے کیا بات تھی ان سپاہیوں کی، وہ تو ہر ایک ان میں سے مومن ہوتا تھا. اس نے یہ کہا تھا کہ ہر کلمہ کی ایک حقیقت ہوتی ہے. دیکھیے الفاظ کے معنی، اور اس زمانے میں عربی زبان کے الفاظ کے معنی. کلمے کا معنی آپ نے دیکھ لیا یہاں، نظریہ تھیوری.
ایک ایبسٹریکٹ چیز، اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے، وہ ایک محسوس شکل میں سامنے آتا ہے. اس نے کہا تھا کہ ہر کلمہ کی ایک حقیقت ہوتی ہے. تمہارے ہاں جو کلمہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے ہاں آج پوچھا جاتا تو ہم یہ فلسفیانہ بحث میں الجھ جاتے. حقیقت کیا؟ پہلے تو کلمہ ہی ہمارے ہاں پھر کلمہ ہوتا، پھر حقیقت ہمارے ہاں، تو حقیقت تو ہمارے یہاں ایبسٹریکٹ ہی ہوتی ہے، مجرد ہوتی ہے. ٹھوس حقائق سے تو اس کو واسطہ نہیں ہوتا. وہ تو مدت سے چھوڑائے ہوئے ہیں پیچھے. وہ یہ بات پوچھتا ہے، سپاہی سے پوچھتا ہے کہ تمہارے کلمہ کی حقیقت کیا ہے؟ عزیزان من، جواب سنیے اور دیکھیے کہ یہ لوگ تھے جو قرآن کو پہچانتے. اس نے کہا کہ یہ 40,000 شہر اور قلعے جو ہم نے فتح کیے ہیں ہمارے کلمہ کی حقیقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ ولایت، بادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطۂ ایمان کی تفسیریں. یہ اس کلمہ کی، آپ کے ہاں کے کلمہ کی حقیقتیں ہیں. آپ کے ہاں کا ایک سپاہی یہ بات جانتا کہ اس نے کیا پوچھا ہے، اور اسے معلوم تھا کہ میرے اس کلمہ کی حقیقت کیا ہے، جس کلمہ میں مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی صاحب اقتدار نہیں ہے. اس کلمہ کی حقیقت یہی ہوگی کہ اس کلمہ کا ماننے والا اس کے سامنے دنیا میں کوئی صاحب اقتدار نہ ہو سوائے اس کے. اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ شہر اور قلعے اور مملکتیں کسی انسان کے اقتدار میں نہ رہیں، اس کے اقتدار میں آتی چلی جائے. یہ تھی کلمہ کی حقیقت. اللہ اکبر. مگر اب یہی کلمہ کیا ہے؟ اقبال کے الفاظ میں یہ کلمہ یہ کہتا ہے کہ اب یہ آپ کے ہاں صرف علم کلام کا ایک مسئلہ بن گیا ہے. ایک مسئلہ ہے علم کلام. یہ مسئلے بن گئے ہمارے. انہیں پتا تھا حقیقت کیا ہے، ما خلق اللہ ذالک الا بالحق. یہ ریئلٹی ہے، اور جب یہ مشہود شکل میں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو وہ محسوس حقیقتیں ہوتی ہیں. نظر آ جاتا ہے کہ یہ بالحق پیدا کیا. وما خلق اللہ فی السماوات والارض. اچھا میں آگے چلا گیا عزیزان من. ایک آیت ذالک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون. یفصل الآیات. اب دیکھیے گا کہ وہ کہتا ہے کہ ہم تو نکھار کر ڈسٹنکٹلی بیان کرتے ہیں. یہ کتاب مبہم نہیں ہے، یہ کتاب مجمل نہیں ہے. وہ تو اس کو تفصیل سے بیان کرتا ہے، نکھار کر بیان کرتا ہے. لیکن کن لوگوں کے لیے ہے یہ اس کی تفصیل اور نکھار؟ لقوم یعلمون، جو علم سے کام لیتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم نے خود علماء کی جو ڈیفینیشن دی ہے وہ معنی وہ ہے جو آج لفظ سائنٹسٹ کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں. دوسرے وقت میں بات کروں گا جہاں وہ لفظ آیا. لقوم یعلمون، یہ ان کے لیے. ایک ہی لفظ اور ہے، 2 منٹ میں وہ بات عرض کر دوں. ہاں، علم والوں کے لیے. اور آپ کو تو معلوم، میں نے عرض کیا ہوا ہمارے ہم متقی کیسے کہتے ہیں. سنیے، ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض. شمس و قمر کی بات آ گئی، اختلاف لیل و نہار کی بات اب آ گئی آتی. اب وما خلق اللہ بات اسی بھی تھی، ہاتھی کے پاؤں تلے سب کے پاؤں. جو کچھ بھی ہم نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین کی، ان کی پستیوں پہنائیوں کے اندر، یہ لآیات، ان میں ہر ایک شے ایک دلیل ہے، علامت ہے، نشانی ہے ایک حقیقت تک پہنچنے کی. اسے آیت کہتے ہیں. یا قوانین کے لیے بھی آیت آتا ہے. کس کے لیے ہے؟ لقوم یتقون، متقیوں کے لیے. وہاں عالم کی ڈیفینیشن دے دیا لقوم یعلمون، یہاں متقین کی وضاحت کر دی کہ یہ کون ہے. وہ جنہیں معلوم ہے کہ یہ اختلاف لیل و نہار کیوں ہے،
یہ تصویر شمس و قمر کیوں ہے، یہ تخلیق ارض و سماوات کیسے ہوئی ہے، کائنات میں اضافے کیسے ہو رہے ہیں، یہ انکشافات سائنس سے کس طرح سے ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کا علم، اور اس کے بعد یہ علم کہ پھر انسان کو اس کے اعمال کے لیے جو مکلف ٹھہرایا گیا ہے یہ نتیجہ خیز کس طرح سے ہوتی ہے۔ عالم اور متقی انہیں کہا گیا ہے۔ عزیزان من، سورہ یونس کی 6 آیت تک ہم آج آئے، 7ویں آیت سے اگلے درس میں ہم لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔